میوٹنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں، 9 مئی کے حوالے سے اسی پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے 9 مئی از ون آف دا ایشوز. 9 مئی از دا میجر ایشو. بٹ 9 مئی سے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں نا, اس میں بھی اس کی انوالومنٹ ہے. اور اس میں 2 چیزیں بھی آپ بھول رہے ہیں جو ایڈ نہیں ہوئی. ایک ارشد شریف کا قتل اور ایک عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کے لیے جو فائرنگ ہوئی تھی. بٹ وہ دونوں میوٹنی تو نہیں ہے, غداری تو نہیں ہے. پھر اس سے پہلے غداری آ گئی ہے نا, 9 مئی غداری ہے نا. نہیں, لیکن 9 مئی کے حوالے سے تو پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ ان جرائم کی تحقیقات جاری ہیں. ابھی یہ تو ابھی تحقیقات جب خود لکھ دیا تو پھر ہم کیسے پرسیوم کر رہے ہیں کہ نہیں ثابت ہو چکا. اس سے پہلے کا جو پیراگراف ہے اس کو بھی پڑھ لینا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں سیاسی مداخلت. جی سیاسی مداخلت تو میں نے اس کے اندر مار دھاڑ جلاؤ گراؤ کا ذکر انہوں نے کیا ہے, تشدد کا ذکر کیا انہوں نے, بہت سارے ذکر کیے. تو اس کو آپ ساتھ مل کے پڑھ لیں تو بھی آسانی ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے کی گردن وہ نہیں دیں گے, دوسروں کو بھی, تو پھر سارا ملبہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب پہ ڈالیں گے. دیکھیں, جب میں آپ کو یہ ہر وقت کہتا ہوں کہ خان صاحب یہ مرڈر کیا ارشد شریف کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مفرور بھگوڑے ہیں, اب احمد اظہر صاحب ہیں یا مراد سعید صاحب, کیوں غائب ہیں؟ ان کے اندر بھی طوطے کی جان ہے. ٹھیک ہے, آج آپ نے دیکھا بیانات, آپ شکر والے آپ کو بیانات ملیں گے, اب وہ تڑپ رہی ہے پی ٹی آئی کہ ہم سے نیگوشیٹ کر لو. ٹھیک ہے, ہم بیٹھ جاؤ. پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم فوج سے بات کریں گے, جس کو گالیاں دیتے تھے. یہ جو 9 مئی کی فرد جرم عائد ہوئی بانی خان صاحب پہ, یہ ملٹری کورٹ کی طرف سے تو نہیں عائد ہوئی نا. دیکھیں پراجا صاحب, ہم کنفیوز ہوئے تھے. آج کا فیصلہ جو ہے نا بڑا کلیئر ہے. 85 لوگوں کا. ٹھیک, 85 لوگوں کا نہیں, 85 سویلین ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پراجا صاحب کے لیے کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا. 85 سویلین ہے تو پھر سب سویلینز کے لیے ہوگا یہ, جو اس دائرہ کار کے اندر پھنسے ہوئے. اس کے اندر کلیئرٹی رکھیں. 85 تو تھے نا جن کو کسی کو موقع پہ پکڑا یا فینسنگ, جیو فینسنگ کر کے پکڑا. خان صاحب فیسیلیٹیٹر کیا ہیں سر؟ نہیں, لیکن ہمیں یہ تو نہیں بھولنا چاہیے نا کہ خان صاحب اس دن کسٹڈی میں تھے. میں بانی پی ٹی آئی کی بات سر, میری بات سنیں, میں آپ کی بات مانتا ہوں. پلاننگ جو ہوتی ہے نا سر, وہ پہلے سے ہوتی ہے. ابھی بھی جب وہ جیل کے اندر ہے تو ٹویٹر ان کا چل رہا ہے نا, وہ اس بیانیے کو مانتے ہیں. جو میں کہتا ہوں کبھی کبھار کہ نہیں ہے وہ, میں سمجھتا ہوں ان کا ٹویٹر میں ایشوز ہو رہا ہے, لیکن وہ خود کہتے ہیں میں مانتا ہوں. تو پلاننگ تو پہلے ہوتی ہے نا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا, میں ریسٹ ہوا تو یہ ہوگا, وہ ریسٹ ہوا تو یہ ہوگا. اور آپ مجھے بتائیں, تسلسل سے کوشش یہ جاری ہے کہ فیض کو بچایا جائے. فیض کی گردن بچے گی تو ان کی گردن بچے گی, ان کی گردن بچے گی تو بی بی گردن بچے گی, بی بی گردن بچے گی تو ہواریوں گردن بچے گی, ہواریوں گردن بچے گی تو مراد سعید احمد اظہر کی گردن بچے گی. یہ کیوں اس لیے کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اللہ نہ کرے پلاننگ کر لی ہے مارنے کی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیض صاحب پہ یہ سارا کچھ اسٹیبلش ہو گیا, سزا ہوگی, تو کوئی بھی نہیں بچے گا. ظاہری سی بات ہے, اس میں کوئی چوائس نہیں ہوئی, کوئی آپشن نہیں. اس اکیلے نے سب کچھ کام تو نہیں کیا نا, سب نے مل کے کیا ہے نا, ٹیم ورک ہے, گینگ آپریٹ ہوا ہے نا. وہ جو گوگی نکل گئی, وہ کیسے نکل گئی؟ اس میں فیض کہاں تھا, کس پوزیشن پہ تھا, اور جو باقی لوگ بھاگ گئے جو اس کا حصہ تھے, جو آج وی لاگر بنے ہوئے, جن کو وہ کالے رنگ کا کیا نام ہے, وہ جو جس کی کھال چمڑی بہت فیٹ جس کے اندر بہت ہے, جس کو مار بھی پڑی تھی, وہ وی لاگ کر رہا ہے, یہ سب کر رہا ہے. یہ سب کچھ تسلسل دیکھے نا, وی لاگ کے اندر گراف بڑھ جاتا ہے, گراف کم ہو جاتا ہے جب کوئی چیز فیض کی طرف جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پوری پارٹی اوور آل انوالو تھی نا اس کے اندر. تو پارٹی جب تک چیئرمین کا آرڈر نہ ہو. بشرا بیگم صاحبہ پہ بھی بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں. بیگم صاحب ہیں, ان کی اہلیاں ہیں. دیکھیں پراجا صاحب, یہ سارا گند جو ہے نا, یہ ہماری پارٹی کے اندر 2018 سے آیا ہے. آپ اس ذاتی رشتے میں بھی آ رہے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جی ڈیورس ہو جائے, طلاق ہو جائے. یہ تو بڑا سخت لفظ ہے. اگر یہ جرائم ہوئے ہیں تو طلاق ہونے نہ ہونے سے پھر کیا فرق؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, شاید لفظوں کو چلانا مناسب نہیں ہے. آپ پبلک فگر ہیں. پبلک فگر کا مطلب ہے کہ پبلک ہے آپ کی لائف.